السلام علیکم. یہ سیکنڈ پیراگراف میں چیک کر رہا ہوں آپ کے گروپ میں جتنے پیراگراف شیئر ہوئے ہیں. سیکنڈ پیراگراف اسمارٹ فون کے حوالے سے، اور یہاں پر اسمارٹ فون آپ نے دیا ہے اس کی ہیڈنگ. تو اس سے ہم یہی سمجھیں گے کہ اس پیراگراف میں نا آپ اسمارٹ فون کی بات کریں گے. چونکہ آپ نے بہت جنرل ٹاپک دیا ہے، صرف اسمارٹ فونز دیا ہے، تو اس میں آپ پازیٹیو بھی لکھ سکتے، نیگیٹیو بھی لکھ سکتے، لیکن ایک پیراگراف ہمیشہ ایک ہی آئیڈیا پر بیس ہونی چاہیے. تو بہتر پیراگراف یہ ہوگا کہ وہ اسپیسیفک ہو، یعنی بینیفٹس یا ایڈوانٹیجز یا میرٹس آف اسمارٹ فونس یا ڈی میرٹس آف اسمارٹ فونس. تو یہاں پر آپ کو ایک کلیئر آئیڈیا جو ہے ملے گی. آپ ایسے نہیں لکھ رہے ہیں، ایسے میں جو ہے آپ پھر دونوں ڈومینز یا جتنے بھی ڈومینز ہیں وہ شامل کر سکتے، لیکن پیراگراف ایک ہی سینٹرل آئیڈیا پہ ہوتا ہے. تو آپ کوشش کریں کہ اس کے بعد جتنی بھی پیراگرافس آپ لکھ رہے ہیں اس کا ایک سینٹرل آئیڈیا پر آپ لکھیں. آپ ٹاپک پہ نہ لکھیں، آپ آئیڈیا پہ لکھیں، کیونکہ پیراگراف ایک سینٹرل آئیڈیا پہ ہوتا ہے. اچھا، پہلی مسٹیکس جو ہے نا، مجھے تو صرف مسٹیک ہی نظر آئے گی نا. پہلا مسٹیک یہ ہے نا کہ آپ نے یہاں پر آرٹیکل آپ کو یوز کرنا چاہیے. آپ یوز کریں اسٹارٹ کبھی بھی جب لیتے ہیں تو کوئی بھی آرٹیکل آپ یوز کریں. دوسری اسمارٹ فون جو ہوتے ہیں نا، یہ اکٹھے لکھے جاتے ہیں، یہ الگ الگ نہیں لکھے جاتے. ایز این انوینشن دیٹ ہیز brought a global change and a revolution that is not only a change but covered the distance of thousands of kilometers in a second. اچھا، یہ ٹھیک ہے سینٹینس جو ہے، لیکن اسٹرکچر اس کا صحیح نہیں ہے. اسٹرکچر جو ہے آپ کا اتنا زیادہ نہیں ہے. یہ جو پڑھنے والا ہوتے ہیں ان کو ایک کلیئر پیغام نہیں مل رہا کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں. یعنی یہ کلیئرٹی اس میں نہیں، ایمبیگوٹی ہے اس سینٹینس میں. اور دوسرے آپ کی سینٹینس بہت لمبا ہے، تو اتنا لمبا سینٹینس کیوں لکھتے ہو؟ آپ چھوٹے چھوٹے سینٹینس لکھیں نا. یہ تو آپ نے کمپلیکس سینٹینس لکھا ہے، کمپاؤنڈ کمپلیکس کیوں لکھتے ہو؟ سمپل سینٹینس لکھو. پہلے سٹارٹ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ دوڑنے سے پہلے چلنا سیکھیے، تو سٹارٹ آپ چھوٹے چھوٹے سینٹینسز سے لیں تاکہ وہ کریکٹ ہو، اس میں جو ہے سینٹینس اسٹرکچر اس کا صحیح ہو، اس میں ایمبیگوٹی نہ آئے. سیکنڈ جو آپ کا سینٹینس ہے نا، ارلی آن اے سمپل کی پیڈ فون. اچھا، ارلی نا، ارلی تو یہاں پہ کریکٹ نہیں ہے نا، ارلیئر آپ لکھ. ارلیئر سمپل اے سمپل کی پیڈ فون واز لمیٹڈ ٹو ایٹس. اچھا، یہ ایٹس جو ہے نا، یہاں پر اپوسٹروفی نہیں ہونی چاہیے. یہ ایٹس جو ہے نا، جہاں پر ایٹس جب آپ لکھتے ہیں نا پوزیسیو کیس میں، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا کوئی بے جان چیز کے لیے، تو وہاں پر پھر اپوسٹروفی نہیں ہوتا. اپوسٹروفی تب ہوتی ہے جب آپ ایٹیز آپ لکھتے ہیں. تو جب آپ ایٹیز نہیں لکھ رہے، آپ ایٹس لکھ رہے اور آپ پوزیسیو ایٹس والے لکھ رہے، تو پھر آپ یہاں پر اپوسٹروفی نہ کریں. ٹیکسٹ فیچر اور فار کالنگ، ٹھیک ہے، کالز لکھتے تو اور بھی بہتر ہوتا. ہاؤ ایور دا ٹائم سرکولیٹڈ اینڈ انٹروڈیوس اے نیو ٹیکسٹ ٹیکنالوجی. اچھا، یہ ٹیکنالوجی آپ ساتھ لکھتے تو بہتر ہوتا نا. یہ نیو تھوڑا آگے لکھتے، اس طرح کوئی ورڈ ہو تو اس کو بریک نہ کرے. ٹیکنالوجی نیم اسمارٹ فون اکٹھے لکھیے آپ. اچھا، یہ سرکولیٹڈ نہیں ہوتا، ان دا پیسج آف ٹائم لکھیے آپ. وقت کے ساتھ ساتھ آپ کہنا چاہتے ہیں نا، تو ان دا ٹائم سرکولیٹڈ کا کیا مقصد ہے؟ ان دا پیسج آف ٹائم لکھیے نا. اچھا، اسمارٹ فونس ہیز میڈ لائف نہیں ہوتا، لائف سے آگے کیوں آپ آرٹیکل لگا لیتے. ایزیئر ایز اے پرسن از سٹنگ اینڈ اٹس یہ پھر آپ نے پوزیسیو کیس ہے تو یہاں پر اپوسٹروفی نہیں ہونی چاہیے. اٹس کنٹری اینڈ فیلٹ اے نیڈ ٹو کانٹیکٹ اندر ریسپونڈنٹ لیونگ. اور یہ اسٹرکچر صحیح نہیں ہے نا آپ کی. دیکھو، آپ سمپل لکھیں نا، سمپل آپ لکھنے کی کوشش کریں. ایز اے پرسن آپ اس طرح لکھیں نا، اسمارٹ فون از میڈ لائف ایزیئر. اچھا، آپ یہ بتانا چاہتے ہیں نا کہ اسمارٹ فون نے جو ہے نا زندگی تو کتنی آسان کی ہے. دیکھو، ایک شخص جو ہے اپنے ملک میں بیٹھ کر کسی بھی ملک میں جو ہے کال کر سکتے ہیں. تو آپ یہ لکھیں نا کہ اسمارٹ فون ہیز میڈ لائف ایزیئر. پھر آپ فار انسٹنس لکھیں یا فار ایگزامپل لکھیں. اے پرسن سٹنگ ان ون کنٹری کین ایزیلی کانٹیکٹ سم ون لیونگ اوورسیز یا اوورسیز مناسب لفظ. لیکن آپ کیوں الجھا رہے ہو باتوں کو؟
دیکھو آپ اپنی مائنڈ میں پہلے کلیئرٹی لائے نا. اگر آپ کے تھاٹس میں کلیئرٹی تو آپ کی رائٹنگ میں کلیئرٹی ہوگی. پہلے آپ اپنی جو آپ کی مادری زبان ہے اس میں اس سینٹینس کو سیدھا کریں کہ کیا کہنا کیا چاہتے ہو. وہ جو 3 ایڈیٹس مووی میں نا عامر خان وہ ٹیچر کو جو کویسچن کرتا ہے مشین کی ڈیفینیشن، تو ٹیچر اس سے کہتے ہیں کہ کہنا کیا چاہتے ہو. تو میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ پہلے اپنے آپ سے یہ پوچھو کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں، اور پھر اس کو اپنی ہی لینگویج میں سیدھا کر لو، اپنے ذہن میں کلیئر کر لو. اس کے بعد جو ہے آپ یہاں پہ لکھو. اچھا جی، نیکسٹ کیا ہے آپ کے اسپونڈنٹلی ود دا ہیلپ آف اسمارٹ فون آپ اکٹھے لکھیں. اٹس اٹس اے میٹر آف اٹ از. اگر یہاں پر آپ اٹ از لکھ رہے تو یہ صحیح ہے. اٹ از اے میٹر آف سیکنڈ، لیکن اپوسٹروفی والی فارمل رائٹنگ میں یہ نہیں ہوتا، شارٹ کٹ نہیں ہوتا. آپ اٹ از لکھیں. اٹ از اے میٹر آف سیکنڈس ٹو سینڈ اے میسج اور ریسیو. ہاں یہ اوپر سینٹینس کی یہ آپ نے سینٹینس بہت لمبے بنائے تو اسی وجہ سے آپ سے جو ہے اسٹرکچر گڑبڑ ہو گئے. تو اٹ از میٹر آف فیکٹ، اس کو آپ سمپل کر لیں. اٹ از اونلی اے فیو سیکنڈ ٹو سینڈ اور ریسیو اے میسج. بس میٹر آف فیکٹ کیوں لکھتے ہو؟ میٹر کا کیا مطلب؟ بس ٹیکسٹ لکھو نا، ایک ٹیکسٹ فیو سیکنڈ یا کچھ ہی سیکنڈ کا میں جو ہے آپ میسج ریسیو اور بھیج سکتے ہیں. ایزی کر لے. سینٹینسز بہت کمپلیکس آپ نے لکھی ہے بھائی صاحب. ایگزامینر آپ سے متاثر نہیں ہوتا، آپ ہی متاثر ہوں گے. یہ بات ذہن میں رکھی. یہ لمبے سینٹینسز سے نا آپ ہی متاثر ہوں گے، ایگزامینر کبھی متاثر نہیں ہوتا. پہلے کلیئرٹی لاؤ اپنے تھاٹس میں. اٹ ہیز آلسو بین آبزرو دیٹ ایف اٹ از نیگیٹیولی اینڈ انڈیوٹفل اننیسیسری یوز. اتنی ٹوسنے کی کیا ضرورت ہے؟ انڈیوفل کی کیا ضرورت ہے؟ بس اننیسیسری صحیح ہے نا یوز. نو ڈاؤٹ اٹ از کنسیڈر آف ٹائم ویسٹنگ ٹیکنالوجی. اچھا جب آپ 2 ورڈس کو ہائپن کلیکٹ کرتے ہیں نا، جو ارریگولر کمبینیشن ہو تو وہاں پر ہائپن ہونی چاہیے. ٹیکنالوجی. اچھا ٹھیک ہے، آپ کی ایشوز کیا ہیں؟ آپ نے سینٹینس کو لمبے سینٹینس آپ نے لکھے، کمپلیکس سینٹینسز آپ نے لکھنے. اب سمپل سینٹینسز لکھیں. سمپل سینٹینس جب آپ لکھو گے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی. دوسری بات یہ کہ پہلے اپنی مائنڈ میں نا کلیئرٹی لے کے آئیں. پہلے اپنی مائنڈ میں آپ کی کلیئرٹی ہونی چاہیے. اگر مائنڈ میں کلیئرٹی ہے تو پھر آپ کے لیے جو ہے یہاں پر آسانی ہوگی. اچھا ٹاپک سینٹینس آپ کا جو ہے وہ ٹھیک ہے. آپ نے سپورٹیو سینٹینس جو پیراگراف اسٹرکچر کے حوالے سے میں بتاؤں، سپورٹیو سینٹینسز آپ کی بھی ٹھیک ہے، آپ نے اس پہ بات کی ہے ٹھیک ہے. کنکلوژن جو ہے آپ نے نہیں کی ہے. کنکلوژن سینٹینس جو ہے آپ کی صحیح نہیں ہے، آپ کو اس کو کنکلوڈ کرنا چاہیے. پیراگراف کو آپ کی کنکلوژن والے سینٹینس جو ہے نا سارے پیراگراف کی کنکلوژن ہونی چاہیے. چلو ٹاپک سینٹینس ٹھیک ہے آپ کے سم ہاؤ. یہ سپورٹیو ڈیٹیلز بھی ٹھیک ہے آپ کی. اور کوہیجن کوہرنس میں تھوڑی بہت بہتری ہے. گرامر آپ کا ویک ہے کیونکہ آپ نے سینٹینس بہت لمبے لکھی اور کنکلوژن بھی آپ نے جو ہے ویک کیے ہیں. تو اس کو کوشش کرے کہ سینٹینسز کو سمپل لکھے، سمپل مختصر سے لکھی. جتنی آپ کا سینٹینس مختصر ہوگا اتنی ہی آپ کی جو ہے رائٹنگ بہتر ہوگی. تو چلو میں آپ کو مارکس دیتا ہوں 10 میں سے 7 نمبر میں آپ کو دیتا ہوں. لیکن آپ کے آنے والے پیراگراف میں یہ مسٹیکس نہیں ہونی چاہیے، بات ذہن میں رکھیں.